اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ مصر میں ایک خوبصورت اور حسین عورت رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کمال حسن عطا کیا تھا۔ یہ عورت اتنی حسین تھی کہ اس کا شہرہ پورے مصر میں پھیلا ہوا تھا، لیکن ایک بری بات یہ تھی کہ یہ عورت جتنی حسین تھی اتنی ہی بدکار تھی۔ اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ لوگ بھی اس کے حسن کے دیوانے تھے اور اس کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے اور اس کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگانے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور نوجوان لوگ اس لڑکی کے پاس جانے لگے اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد جب بڑے بزرگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس طرح سے ایک طوائف ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہے اور ہمارے بچے اس کے شیطانی چال اور شکنجے میں آسانی سے پھنس رہے ہیں، تو ان لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ آخر اس عورت کا کیا کیا جائے۔ ہمیں کسی بھی طرح کر کے اس عورت کو اس علاقے سے باہر نکالنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے اور دوسرے لوگ جو اس عورت کے پاس جاتے ہیں وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ یہاں ایک بات ہم عرض کر دیں کہ یہ شروع سے انسانوں کی ایک روایت رہی ہے کہ انسان نے کبھی اپنے بچوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا یا کبھی انسان نے اپنی غلطی نہیں مانی۔ ہمیشہ اس نے دوسرے لوگوں کی غلطی تسلیم کی ہے اور ہمیشہ انسان نے دوسرے انسان پر ہی الزام تراشی کی ہے۔ خیر، مصر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس بارے میں مدد لینی چاہیے کہ کیسے ہم اس برائی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ وقت وہ وقت تھا جب حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ پورے مصر میں پھیلا ہوا تھا اور آپ کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے، آپ کی برکتیں اور آپ کی فیوض حاصل کرتے تھے۔ یہ سب لوگ بھی اکٹھے ہو کر حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور، اس طرح ہمارے علاقے میں ایک فتنے نے سر اٹھا لیا ہے۔ ایک بدکار عورت ہے جو لوگوں سے بدکاری کرتی ہے، وہ پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتی ہے اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارے لوگ اس کے شکنجے میں آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ حضور، ہمیں کوئی اس کی ترکیب بتائیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تباہ و برباد ہونے سے کیسے بچائیں۔ حضور، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ عورت بدکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زیادہ خوبصورت ہے۔ جو لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور، آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبر والے اور تحمل پسند ہوتے ہیں۔ وہ کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ ان کا ایک شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو پیار اور محبت سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلوص نیت سے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاموں میں ضرور شامل ہو جاتی ہے، اور وہی انسان جو پہلے بدکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی انسان نیک اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ خیر، حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرمانے لگے، ٹھیک ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ہم اس عورت کے حق میں دعا کر دیں گے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، اور جو نیا فتنہ تمہارے گھروں تک پہنچ رہا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
لوگ حضرت ذوالنون مصری کی یہ باتیں سن کر مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد خاص کو بلایا اور اسے ساری بات کہہ دی کہ جاؤ فلاں بدکار عورت کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو آج رات تمہارے گھر میرے استاد محترم حضرت ذوالنون آئیں گے، اور یاد رکھو کہ وہ ایک رات کی جتنی بھی قیمت موصول کرتی ہے تم وہ بھی اسے دے دینا، اور کہنا کہ آج پوری رات وہ میرے استاد کے ساتھ رہے گی اور باقی سب گاہکوں کو وہ انکار کر دے۔ اس زمانے کے مرید بھی پیر و مرشد پر جان دیا کرتے تھے، اگرچہ اس مرید اور شاگرد کی سمجھ میں کچھ خاص نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے مرشد کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور سیدھا اس بدکار عورت کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتا دی، اور جتنے پیسے اس نے مانگے وہ سب دے دیے۔ یہ مرید اس عورت کو پیسے دے کر واپس آ گیا، اور ادھر وہ بدکار عورت سوچنے لگی کہ آخر وقت کا ولی اتنا بڑا امام کہ جس کا شہرہ پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ میرے پاس تو یہاں برے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو میری جوانی سے اپنی ہوس مٹانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، آخر وقت کا ولی میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ خیر اسی سوچ کے ساتھ دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس بدکار عورت کے گھر کی طرف چل پڑے اور اس کے پاس جا کر اس کو سلام کیا اور بڑے ہی پیار اور محبت سے کہنے لگے، بیٹی کیسی ہو؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس عورت کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور یہ رو کر عرض کرنے لگی، حضور میری آج تک کی اتنی زندگی میں مجھے کسی نے بھی بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، آپ پہلے انسان ہیں جو مجھے بیٹی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ برے کام کی نیت سے تو رات نہیں گزاریں گے، آپ حکم کریں کہ آپ کو کیا چیز ضرورت ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹی ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس یاد رکھو کہ تم نے اپنی آج کی رات ہمارے حکم کے مطابق گزارنی ہے، تمہیں اپنی آج کی رات کی رقم مل چکی ہے اور آج ہم جیسا کہیں گے آج کی رات ہم تمہارے مالک ہیں، تمہیں وہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ یہ عورت رقم بھی لے چکی تھی اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق سے متاثر بھی ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی اور یہ عرض کرنے لگی، حضور آپ حکم کریں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ بیٹی وضو کر کے آؤ اور ہم دونوں نماز پڑھیں گے۔ یہ عورت کہنے لگی، بابا جی میں نے تو آج تک وضو کیا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ خیر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو وضو کا طریقہ سکھایا اور اس عورت نے وضو کیا، اور اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مصلی نماز پہ لے آئے اور اب اس عورت سے فرمانے لگے، بیٹا جیسا میں کروں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے دیکھتے یہ عورت بھی پیچھے ایسا ہی کرنے لگی۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے تو یہ عورت بھی آپ کی تقلید میں سجدے میں چلی گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے تھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ تیری اس بندی کو جو راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی یہاں تک لے کر آنا میرا کام تھا، اس کے ظاہر کو صاف کرنا میرا کام تھا، یا اللہ اس کو سیدھی راہ دکھانا اور اس کے باطن کو پاک کرنا تیرا کام ہے، یا اللہ تو اپنی اس بندی پر رحم فرما، یا اللہ میری دعا منظور فرما اور اپنی اس بندی کو ہدایت دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر سجدے میں پڑے رہے
اور اس عورت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر بعد سجدے سے سر اٹھایا اور نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو یہ عورت پیچھے موجود نہیں تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافی تلاش کیا لیکن یہ عورت کہیں بھی نہ ملی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کو ایک غیبی آواز آئی اور کوئی پکار کر کہہ رہا تھا، ذوالنون اٹھو، فلاں جنگل میں چلو، وہاں ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک پیارا انسان فوت ہو گیا ہے، جاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس غیبی آواز کو سننے کے بعد اس جنگل میں اسی جگہ پر چلے گئے جس کا اشارہ کیا گیا تھا۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک لاشا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ آخر میں دیکھ تو لوں کہ یہ لاش کس کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس دوست کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس لاش کا چہرہ دیکھا تو آپ کے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی عورت تھی جس کو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کروائی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے یہ عورت ہے، میں اس کو اس طرح تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ واپس آئے اور آپ نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا جن میں عورتیں بھی تھیں اور آپ انہیں لے کر اس جنگل میں آ گئے تاکہ عورتوں کے ذریعے اس میت کو کفن دفن دیا جائے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اس جنگل میں اسی جگہ پر پہنچے تو وہاں کوئی لاش نہیں تھی اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آواز آئی کہ جان لو میرے دوستوں کو کسی قسم کا دکھ اور کسی قسم کا ملال نہیں ہے اور ہم اپنے دوستوں کا انتظام خود کر لیں گے۔ بے شک دوستو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے حال پر رحم فرماتے ہیں اور اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں نیکی کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔